بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے متعلق پوچھا گیا کہ اگر مجبوراً دینی پڑ جائے تو اس کا افضل اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ بیوی کو طلاق دینے کو حدیث میں ابغض المباح فرمایا گیا ہے۔ سنن ابو داؤد جلد 1 صفحہ 296۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مباح چیز جو ہے وہ ہے طلاق دینا۔ عبداللہ بن عمر سے بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ طلاق جو ہے یہ حلال میں سے یہ مبغوض ہے، اللہ کو ہے تو حلال لیکن اس پر اللہ کا غصہ آتا ہے، لہذا حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ منکوحہ کو طلاق نہ دی جائے۔ قرآن کریم کا حکم بھی ہے، اگر عورت نافرمانی کرتی ہو تو پہلے اسے نرمی سے سمجھاؤ، اگر باز نہ آئے تو اپنے سونے کی جگہ اس سے الگ کر لو، اگر اس سے بھی اس پر کچھ اثر نہ ہو تو ادب کے لیے ہلکے ہلکے مارنے کی اجازت ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، سورۃ النساء پارہ نمبر 5 اور آیت نمبر 34۔ لیکن تکلیف دہ حد تک مارنے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ اگر مارنے سے بھی کام نہ چلے تو شوہر اور بیوی دونوں کے رشتہ داروں میں سے ایک ایک آدمی کو درمیان میں ڈال کر تنازع ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا طلاق دینے سے پہلے اصلاح کے لیے یہ تمام امور انجام دینے ضروری ہیں۔ اگر ان سے اصلاح ہو جائے تو طلاق کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن اگر اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے تو بہرحال شریعت نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے۔ رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ 441 اختیار دیا ہے۔ تو اس میں اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کا افضل اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس طہر میں بیوی سے جماع نہ کیا ہو اس میں اسے صرف ایک طلاق دی جائے۔ رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ 441، ایک طلاق دی جائے بس، اس کے بعد طلاق نہ دے، عدت گزرنے کے بعد وہ خود بخود نکاح سے نکل جائے گی۔ الدر المختار جلد نمبر 3 صفحہ 229، صرف ایک طلاق جب عدت مکمل ہوگی وہ خود بخود اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ یہ تو طلاق کا افضل طریقہ ہے۔ باقی طلاق طہر میں بھی ہو جاتی ہے، حیض کے دنوں میں بھی ہو جاتی ہے، طلاق پیار کے ساتھ کہا تب بھی ہو جاتی ہے، مذاق کے ساتھ کہا تب بھی ہو جاتی ہے، طلاق ہر حال میں ہو جاتی ہے۔